تحریر انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے بانی اور سرپرست اعلیٰ حضرت سیدنا ریاض احمد نور شاہی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے صاحبزادہ حماد ریاض گوہر شاہی مدد اللہ العالی ہمارے درمیان اسٹیج کی رونق بنے۔ ہم تمام دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اس مسجد کے اندر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت اس سے قبل وہ واقعہ کمپلیٹ کروں اور حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی گولوی صاحب اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض کریں گے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے کہا کہ بابا عبادت بھی تو ضروری ہے، اس نے کہا ہاں لیکن یار کو منانا بھی ضروری ہے، محبوب کو منانا بھی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم جنگلوں میں چلے گئے اور ایک وقت گزرا جنگلوں میں عبادت اور ریاضت کے اندر، اور ایک ایسا دن آیا جب ہمیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت، کچہری رسول، محفل حضوری ہمیں نصیب ہوئی۔ جب محفل حضوری کے اندر ہم پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ وہ شخص جو داتا دربار کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوا قدمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا۔ اس وقت ایک شیر سامنے آیا کہ گناہگار پہنچے درے پاک پر، گناہگار پہنچے درے پاک پر، ظاہر و بارسا دیکھتے رہ گئے کہ جب آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم گناہگاروں میں بھی پڑ جاتی ہے تو انہیں بھی حضوری عطا ہو جاتی ہے۔ سامعین، بلا تاخیر میں اس وقت دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نعروں کی گونج میں حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی گوہروی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ تمام احباب محبت پر ایک نعرہ بلند کیجئے اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين، صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک کو آواز ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت واجب الاحترام صدر محفل، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، بانیان محفل، دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی ایک بابرکت عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر مبارکباد کے مستحق نے جنہاں دوستاں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کرنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے. میں نے محترم المقام عزت پاک مولانا محمد عباس صاحب نے حکم فرمایا آج کی اس محفل واسطے جتنے احباب دوسری اور میں حاضر ہوں، مہمانان گرامی، صدر محفل تشریف فرمان صاحبزادہ صاحب، دیگر احباب مہمانان گرامی، اللہ پاک سارے دانا اکٹھا ہونا سارے واسطے باعث برکت اور پاک نبی کی ذریعہ نجات. حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کرام قرآن کریم برہان رشید دے 15ویں پارے دی پہلی آیت مقدسہ حصول برکت واسطے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا. انتہائی اختصار کے نال زیادہ میں کوئی لمبی چوڑی طویل یا طویلی گفتگو نہیں کراں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ پاک کے او ذات، کیڑی ذات؟ یعنی اللہ دی ذات. اس آیت مقدسہ وچ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نے سفر معراج کی گل کرنی ہے. ایک گل کرن تو پہلے اللہ پاک نے کلمہ تعجب لفظ سبحان ارشاد فرما دیتا کہ پاک کے او ذات ہر قسم دے عجز، ہر قسم دی انکساری، ہر قسم دی کمزوری تو او ذات پاک ہے. یعنی اگے جڑے سفر کی گل آ رہے ہیں اللہ پاک کو پتہ سی کہ انسان دی عقل اس تو چونکہ ماورا ہے انہیں تسلیم نہیں کرنا کہ رب نے اس واسطے شروع کرن تو پہلے فرمایا سبحان او ذات پاک ہے. اے نہ دیکھو جانا دا کون ہے، اے دیکھو نہیں جانا. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ پاک کیوں دا. اور اسی سائنس دیا کتاباں بلکہ غالباً 5ویں یا 6ٹی کی کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے، میں صحیح پوری طرح یاد نہیں کہ اساں یہ مضامین پڑھیں کہ سائنسدان چاند تے گیا، چاند تے مٹی لے کے آیا، چاند گاڑی کے ذریعے گیا. سائنس پڑھیا، تسی بھی پڑھیا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، میں بھی پڑھیا. آج تک نہ وہ سائنسدان اساں دیکھیا، نہ اسی دلیل دے طور تے مٹی ویکھی، نہ دلیل دے طور تے سی آکھیا چاند گاڑی دکھاؤ. من پھر بھی گئے حیرت تے اس انسان دی عقل تے. سائنس پڑھ کے سائنسدان تے کمال تے من گیا، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دے کمال تے کھا دیکھو نا. وہ تیوں وقت سی جدو سائنسدان گیا، جدو جدید ٹیکنالوجی سی، جدو جدت آ گئی. لیکن میرے نبی علیہ السلام تے اس وقت عروج دیاں بلندیاں تے گئے جدو سائنسدان دی ماں بھی نہیں سی جمی. لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، لوگ نازاں ہیں، لوگ ناز کرتے، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خیرت ماہ نبی تک پہنچے. لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک تو حضرین کرام اللہ پاک نے یہ
معراج شروع کرنے تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ جس وقت اللہ پاک کو آپ نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا جلوہ دکھا، دیدار کرا تاکہ میں تجھے دیکھ سکتا ہے۔ کون تو کنزل مخفیہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تے چھپیا بتانا فَأَحْبَبْتُ عَنْ رَفَاقٍ، میں نے وہ کوئی کہ میں بھی پہچانیا جاواں۔ اللہ نے فرمایا جب میں محبت ہوئی نا کہ میں بھی پہچانیا جاواں، پھر میں آخیا کوئی ایسا بناواں، توجہ کرنا، میں نے وہ کوئی کہ میں بھی پہچانیا جاواں، ان رفاق میری بھی شناخت ہوئے، میں نے چھپیا بتانا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں ایسا کیتا کوئی ایسا بناواں جڑا میں نے ویکھے میں انہوں ویکھا وہ میری سنے میں ان کی سنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، صاحب کتاب نے، صاحب شریعت نے، اور اولو العزم نے، اور کلیم اللہ نے، اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، لیکن دیدار چلا لایا 40 روزے رکھے، 40 روزے رکھ کے پاک لباس پا کے معطر منبر ہو کے دور سے جا کے بغیر جبریل کے وسیلے دے اللہ نے مصطفی کا سلسلہ کر دے تے ڈائریکٹ آ گیا مولا میں تینوں دیکھنا چاہتا ہوں، جواب دیتا نہ تسی نہیں دیکھ سکتے، عرض کی تھی مولا میں نہیں دیکھ سکتا تو تے دکھا سکتے، ورنہ پھر اس طرح کرو بلا کے نہیں تم کی لن جبل۔ عام طور پہ ویسے اسی خطبہ گفتگو کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نور کا جلوہ دیکھا، جبکہ نور پر ڈائریکٹ نہیں سی دیکھا۔ قرآن سے بعد نے بلا کہ نور الہی جبل، یہ دیر بعد نہیں کہ نور دیکھو، فرمایا پہاڑ دیکھنا جب نور ڈائریکٹ نہیں دیکھا تو تسی پہاڑ دیکھو۔ کلیم اللہ پہاڑ پر دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا اگر پہاڑ ٹھہرے آئے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ ٹھہرے آئے تو تسی نہیں دیکھ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سوئی دی نوک تے کروڑویں حصے دے برابر، سوئی دی نوک تے کروڑویں حصے دے برابر اللہ نے ایک نور دی جھلک سوٹی نہ پہاڑ میں پھر کیا یاد اللہ کا محرہ موسیٰ صاحبہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی۔ امام عربی سیرت عربی سے قریب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں کا میں او تجلہ پہاڑ دے وچ ویکھیا، ڈائریکٹ نہیں پہاڑ دے وچ ویکھیا، 3 میل دور ٹیوی رات دی تاریکی پتھر تے چلدی ہوے، میں ان ویکھ ہی لینا ان دے چلن دی آواز سن لی۔ سبحان اللہ، چلن دی آہٹ بھی سن لینا اور موسیٰ فرماتے میں اس کیڑی کو دیکھ بھی لینا۔ نتیجہ یہ نکلیا چونکہ صفات کا مظہر سن ذات کا مظہر نہیں سن کہ صفات کا جلوہ دیکھیا، میرا نبی صفات کا نہیں رب دی ذات کا مظہر سی، ذات کا جلوہ دیکھیا، نتیجہ یہ نکلیا جنہیں صفات کا جلوہ دیکھیا وہ تے 3 میل دور کیڑی دیکھے کہ جس محمد نے ذات کا جلوہ دیکھیا جنہیں وہ بڑے ہوئے فضیلت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں رسولوں میں دوسرے کے فضیلت دی۔ توجہ ہے کہ رسولوں میں جو ایک دوسرے کے اوپر رسولوں کو فضیلت، مطلب تیری ہے کسی کا درجہ گھاٹے کسی کا بات ہے، لیکن اساڑی یہ ضرورت نہیں اسی آخیے کہ فلاں گھاٹے فلاں باتیں نہیں، جب رب نے واضح نہیں کیتا گھاٹ کیڑا تے بات کیڑا، لیکن یہ حقیقت اور مسلم بات ہے کہ سارے درجے ایک دوسرے کو بلند ہیں، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا رب فرماندا بارہ بعضهم درجات، ایک ایسا بھی یہ ساری بلندیاں تھلے رہ جاتی ہیں خدا قدم سارے تو اونچے آ میرے نبی کی فضیلت یہ واضح ہے، کسی نبی اور رسول اللہ نے وہ مقام نہیں دیتا جڑا میرے آقا علیہ السلام نے، یہ گل واضح ہے۔ باقی رسولوں وچوں اللہ نے واضح نہیں کیتا کہ درجہ گھٹ کسی دا بات اس مقام
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبوت کی گل آئی کہ فرماتا والا قد فضلنا بعض النبیین علی بعض. نبی جو نبیاں دوسرے کے اوپر فضیلت. نتیجہ یہ نکلیا رب فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر درجہ بتایا ہے. خالق کے مالک کے تانوں مینوں پوچھن والے ہیں لیکن انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. ادا معاوضہ کسی نہیں کرنا. جنہوں پوچھنا ہے اور پوچھنا ہے. اگر اس کسی کو عزت دینی تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ملک کا مالک بھی ہو جنہوں چاہے ملک عطا کر دے, جنہیں کو چاہے ملک واپس کر لے, جنہوں چاہے عزت دے دے, جنہوں چاہے ذلیل کروا دے. انہیں کسی کو نہیں پوچھنا. لیکن یہ واضح کر رہے ہیں کہ تجھے اتنے فضیلت چاہے تو فرما سکتا سی میں درجہ گھٹا کے رکھے. وہ فرما سکتا سی کہ میں ایک دوسرے کو درجہ گھٹایا. وہ فرماتا نہیں میں ایک دوسرے کو درجہ بتایا. ذرا کو سبحان اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو درجہ بتایا. نتیجہ یہ نکلیا یعنی کہ رب نے دسیا میں درجے بتائے گھٹائے نہیں, درجے بتائے. پتہ لگا رب نے دسیا کہ میں مولا ہو کے نبی کی کمی پر نسبت نہیں کرتا. مولوی کی ضرورت ہے کمی پر نسبت کرے گا. جدو بھی بیان کر فضیلت بیان کر, عظمت بیان کر, عزت بیان کر. کیونکہ قرآن پاک کے اندر علماء تشریف فرمان, حضرت قبلہ مولانا محمد اکبر صاحب تشریف فرمان تھوڑے خطیب و امام میری تعریف کر رہے. قرآن کی تقریباً 26 انبیاء اور رسول سے چڑھے, تقریباً 26 انبیاء اور رسول سے چڑھے. نبوت دھرما درجہ, رسالت اللہ درجہ. یاد رکھنا نبوت دھرما درجہ, رسالت اس تو اونچے درجہ ہے. ایک عام انسان ہے نا, عام انسان وہ تمام مخلوقات کو پڑھ ہے, چاہے وہ کافر ہو انسان ہونے ناطے تمام مخلوق کو افضل ہے. لیکن جتنے ایک عام انسان کا مقام ہو گیا نا اتو ایک مسلمان کا مقام شروع. جتنے ایک عام مسلمان کا مقام ہو گیا اتو ایک مومن کے ولی کامل کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے ایک مومن کے ولی کامل کا مقام ہو گیا اتو ایک کتب کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے کتب کا مقام ہو گیا اتو قطب الابدال کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے قطب الابدال کا مقام ہو گیا اتو غوث کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے غوث کا مقام ہو گیا اتو غوث ارباب کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے سارے قطب الابدال غوث کو اتنا چکا ہے اتو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کا. اسی طرح ایک درجہ تبا تابی کا, جنہیں تابی ہوئے کہ وہ اپنے تبا تابی, جنہیں تبا تابی کا مقام ہوکے اس تو تابی کا مقام شروع ہوتا ہے. جنہیں تابی کا مقام ہوکے اس تو صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے. جنہیں ایک صحابی دا صحابی ہوئی کہ صدور کو بیٹھے تے خاتمہ بلی مان ہویا. جتنے صحابی کا مقام ہوکے اس تو صدیق کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. جتنے صدیق کا مقام ہوکے اس تو نبی کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے نبی کا مقام ہوکے اس تو رسالت کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے رسول کا مقام ہوکے اس تو اولو العزم رسول کا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے سارے نبی سارے رسول سارے اولو العزم گردنا جھکا ہے اس تو آلہ دلال کے قدم کی ابتدا ہے. سمجھ آئے گا آباد مولانا کا زمان. اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ نے میرا ذکر بھی قرآن پاک میں بکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ فرماتا میں اپنی نشانیاں دکھائیاں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب لے وہ قریش کے مراقب زمین و آسمان کے مراقب دکھائے. توجہ کرنا دکھائے کس طرح. اللہ پاک نے فرمایا, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑے ملکوت دکھا کس طرح. توجہ کرنا علماء فرماتے جبل قریش سے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تے میں کر کے زمین نال دیکھیا 7 پردے چلے گئے. 7 زمیناں نے 7 زمیناں دے تھلے جنت, 7 آسماناں دے اوتے جنت. کتے جنت 7 آسماناں دے اوتے جنت. اچھا ویسے اتنے میں دو واسطے گل کرتے ہیں. علماء مشائخ تشریف فرمانے میں دعا لینے واسطے جنت کی
سات آسمانہ نے حضور علیہ السلام نے دسیا صحابہ نے بھی اس بات کا علم سی لیکن جب حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبر رضوۃ من ریاض الجنہ کوئی ثابت کرے جب حضور فرمایا میرے منبر اور حجرے کے درمیان ہے جڑی جگہ نا کہ جنت کے باغ ہے جو باغ ہے کسی صحابی آکھیا ہوئے تساں آکھیا جنت سات آسمانوں تو اوپر ایتھے کیویں آ گئی سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تسی خود فرما رہے ہو یار رسول اللہ جنت سات آسمانوں تو اوپر پھر تسی فرما رہے ہو کہ میرے حجرے اور منبر کے درمیان یہ جگہ ہے جنت نمبر 2 احد کا میدان حضرت حادثہ شہید ہوئے انہاں دی لاش مبارک میرے نبی دے قدم وچ پئی انہاں دی والدہ آئی آ کے سوال کیتا میرا پتر کتے حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر توقف کر کے نا انج روک کے نال ہی فرمایا میں لفظ ہے تیرا پتر کتے یا رسول اللہ کہتے فرمایا تیرا پتر جنت الفردوس ہے تیرا پتر کتے جنت اچھا جنت ہے کہ نہیں جنت الفردوس بھی ہے جنت النعیم بھی ہے جنت الماوا بھی ہے اور جنت عدن بھی ہے جنتا بھی ایک جنت نہیں ایک جنت الفردوس کی نہیں جنت الارض والسماوات والارض ارض بیان ہویا طول بیان نہیں ہویا قرآن اے اسٹیج نہ اے طول ہے تے اے عرض ہے ہن طول زیادہ ہوتا ہے یا طول زیادہ ہوتا ہے لیکن ایتھے قرآن وچ جنت دا عرض بیان ہویا طول بیان نہیں ہے عرض کنا رب نے دسیا کہ زمین و آسمان دے برابر ایک جنت دا عرض ہے تے جدا عرض ہے تم کنا ہے سبحان اللہ یہ ایک جنت ہے ایک جنت دا تے ساریاں جنتاں تے حضور جڑا تھوڑی دیر روک کے تے نام ہی فرمایا تیرا پتر جنت الفردوس وچ ہے پتہ لگا چند لمحات وچ میرے نبی ساریاں جنت تے نظر مار لی سبحان اللہ کتے کتے حضور دی نظر پہنچی سرکار فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس وچ ہے تیرا کتے سرکار نے کہا کہ سرکار کی فرمان کی تے جنت کسی صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ تسی فرما رہے ہو جنت کی چون دے آتے کوئی ثابت کرے بخاری کی حدیث بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں مانتے عشق نال پڑھنے کو پتہ لگے کتنے میرے نبی کے غلاماں نے کسی نے سوال کیتا ہے کہ تسی دسیا جنت سات آسماناں تو اوپر پھر تواڈے ممبر ہو جڑے دن میں کیویں آ گئی تسی دسیا جنت سات آسماناں تو اوپر تے پھر اے وہ تے میدان نکلیا کتنے کیویں آ گئی نتیجہ یہ نکلیا میرے نبی دا ہر صحابی توجہ جملے پہ میں چوٹ پیش کرنے لگا میرے نبی دا ہر صحابی صدیق اکبر ہو فاروق اعظم ہو عثمان غنی ہو حیدر کردار ہو کلا صاحب بلال بلال ہو پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی کا عقیدہ ہے کہ جنت کتنی بھی اونچی ہو جائے رہنی محمد کلمہ بلال شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل سنت اور پھر لکھا ہو لوگ معراج پڑھ کے بھی نا کہ ایسے بھی یہ خیال میں یہ سارا کمال تو براق کا تھا سارا کمال براق کا تھا میں کہ چل ایک منٹ واسطے تیری گل مان لیں گی میں جاندے تے براق سی تے واپسی تے براق کوئی نہیں اور پھر ایک گل اور براق اور نوریاں دا امام جبریل کے رک کے سدرا پہ اگے جانا لگا سرکار نے فرمایا کہ جبریل چلیے نہ کے آپ کے پاس مقام الا اللہ مقام المعارف ساڈے کو کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس کو اپنے مقام کا نہیں پتا اسی اگے نہیں جا سکتے حضور علیہ السلام نے فرمایا بات عرض کی بات سونے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے آپ کے منزلیں کتنی نبی جانے خدا کہتے جبریل بھی نہیں پتا اللہ کے اور ایک روایت دکھاتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو پکڑ کے نہ ایک قدم اٹھے کیتا صرف ایک قدم جبریل چڑیا کی طرح ہو حضور نے چھڑیا جاندے تے ایک قدم سی کیونکہ حضور بھیجیا سی تے جدوں واپسی چھڑیا تے 500 سال لگ گئے
پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سائنس کو زیادہ مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے جی، عقل نہیں مانتی نہ کہ عقل کے ماننے کے لیے عقل کا ہونا بھی تو ضروری ہے، اگر عقل ہو گئی نہ سمجھنے کی تو عقل نہیں مانتی، میں کیا عقل مانتی ہے کہ مرد کی عورت پیدا ہوئے کبھی سنیا جی، لیکن قرآن کی بیان کر رہا ہے خالق کا من حاضر جہاں آدم علیہ السلام کی کبھی پسلی جو پانی پسلی جو مائی ابا پیدا ہوئے اور کہتے عقل نے کام کیوں نہیں کی، اور عقل مندی ہے کہ تھوڑے بزرگ تشریف فرما ہر چیز سوتے ہوتے ڈنڈے اصا کبھی کسی بابے سے سوتے کے ساتھ پیدا ہوا مندی عقل نہیں مندی، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے ساتھ پیدا ہوا، عقل مندی ہے کہ بغیر خامن دے کوئی اور بچہ ڈنڈے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، عقل مندی ہے کہ پہاڑ جو ڈاچی پیدا ہوئے سالے بھی ساتھے پہاڑ جو ڈاچی پیدا ہوئے، اور تجھے توجہ کرنا اگر کسی مولوی کو پوچھو کہ جناب آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے یہ کیا ہے، وہ آکے اللہ کی قدرت اور سنتے جانا تھوڑا میرا ساتھ دینا کہ نچوڑ پورا میں کٹ دینا، ہاں توجہ نہ، ہاں جی آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، مولوی فوراً آ کہا اللہ کی قدرت ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے صاف پیدا ہوا جی اللہ کی قدرت ہے، جناب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے جی اللہ کی قدرت ہے، جناب حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی اللہ کی قدرت ہے، سارے کی خاطر پہاڑ سے اٹھتی پیدا ہوئی اللہ کی قدرت ہے، ان کو شرم کر ایڈیاں قدرتاں مان گئی ہیں، مصطفیٰ پہ راج کی رات جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے، یہ رب کی قدرت نہیں ہو سکتا۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے بلکہ میں تواڈے لوگ واسطے اہل عشق کی گل کرن لگا، باقی جڑے نہیں منتے انہاں واسطے میری کوئی دلیل کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سن کہ جنہاں دے بابے حال دیکھ کے نہیں مننے اولاد حوالہ لے کے کیویں منے، اس وقت میں ذوق کی نظر ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز دامغانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی رسمی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے تشریف فرما ہزارہ مدینہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے ایک مرید اور آپ کے خلیفہ ابو الوالی تشریف فرما اور فرماتے ہیں میں نے قضاء حاجت کی تکلیف ہوئی، پیٹ سخت درد ہویا، ہزاروں کا مجمع، میں اٹھ کے جا سکتا لیکن میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن میں حضور غوث اعظم پر دیکھا، آپ نے میرے پر توجہ فرمائی، پھر اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، میرے نبی فرمایا مومن کی فراست کو یاد رکھے اللہ کے نور نہ دے۔ حضور غوث اعظم نے کیفیت جان لی، آپ نے اپنی چادر اپنا رومال اتارا کہ ابو الوالی تو سو حضرت ابو الوالی فرماتے ہیں رومال کے تھلے آیا کہ میں پھر اس محفل کی نہیں سمجھا کہ جنگل ہی پہنچ گیا، میں جنگل ہی پہنچ گیا، میں ادھر استدلال قرآن جو پیش کر دیا سمجھا، میں ممبر سے تقاضے کا پتہ ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت شاہ الوالی فرماتے کہ میں رومال کے تھلے ایک جنگل ہی پہنچ گیا، اس سے ایک ندی دیکھی، میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کے ندی سے وضو کیتا، میرے کو چابیاں سن، وہ چابیاں کا کچھ میں ایک طرف سے لٹکایا، لٹکان تو بعد میں 2 رکعت اس سے نفل پڑے، اللہ کی بارگاہ سے سجدہ ریزی کی تھی، ایک کرن تو بعد میں واپس اسی رومال سے تھلے آیا کہ جو رومال ہٹایا نا کہ پھر غوث اعظم کی کوئی محفل جتھے تقریر والا گفتگو والا سلسلہ چل رہا سی جتوں چڑھیا سی اتوں یہ گل جاری یہ گل ہوئی ہے تو پھر ابو الوالی فرماتے تو میں نہیں پتا بھی کتنا سال کا کتنا وقت سے میں کیویں گیا تے جدوں میں چابیاں چیک کیتیاں کوئی ہو گیا کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تو بعد میں عجم کا سفر کیتا تے 14 دنوں تو بعد میں ایک مقام تے پہنچا، 14 دن تو بعد ایک مقام تے پہنچیا، میں اثرات نظر آئے، کوئی منظر اور کوئی نقشہ اور لوکیشن محسوس ہوئی جس سے پہلے میں آیا، میں جب ندی دیکھی میں کہہ رہی کوئی جگہ جتنا وضو کیتا
میں جگہ میں تھی جس سے میں 2 رکعت نماز پڑھی، آخر لگے میں چابیاں بھی تھے رکھی ہیں، چیک کرو درخت بھی تھے، وہ سامنے بھی تھا درخت پہ چابیاں لڑکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 14 دن جانتے لگ سکتے، 14 دن واپس، 28 دن کا سفر، پیران پیر، روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رومال سٹ کے اپنے نوکر کو 28 دن کا سفر ایک لمحے کرا سکتے کہ عبد القادر قادر دا بندہ جے عبد القادر دی یہ طاقت ہے تو اس قادر مطلق بھی کیا کرتا یہ اگر بندہ کہنا اتنی جلدی اتنی جلدی کیویں ہو گیا کہ میں مطلب پھر 19واں پارہ سورہ نمل پڑھ سلیمان علیہ السلام کا نوکر بیٹھا کرما شام وچ تے جناب سلیمان علیہ السلام کو ایک ہوت نے پرندے نے خبر دیتی کہ فلاں جگہ میں تخت لے کے آیا، بڑا عالی شان خوبصورت تخت ہے، ملکہ بیٹھی ہے اور لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی سورج کی پجاری ہے، شمسی بھی دور ملتا، لوگ بھی پیروی کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ نے فرمایا کیا اور میرے گھر میں رہنے والے کون کے لگتا عمر کا کی عزت آپ لے آگے قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھیا کیونکہ خوشی راضی سلیمان جنوبہ من الجن بلکہ والطیر فهم یوزعون، اللہ فرماتا میں جنہ جو کچھ جن کچھ انسان کچھ پرندے سلیمان نے تابع کر دیتے، ایک جن اٹھیا کہنے لگا جی اجازت ہو گئی آنا آتی کبھی میں لے آؤں گا، اور میں دیر کی نہیں لائے گا، کہتا جی قبل ان تقوم من مقام، تسی اپنی جگہ تو اٹھو، اجے سدھے نہیں ہو گے میں پہلے لے آؤں۔ 1 منٹ واسطے صاحب تفسیر مدری لکھتے ہیں 40 گز چوڑائی ہے اس تخت کی، 40 گز اونچائی ہے، 80 گز لمبائی ہے، سیسا کو علا کے زمین کی گڑی ہے، 1 مہینہ جانتے لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنتے لگتا ہے، 2 مہینے کا سفر جن آتا میں نے صرف تسی اٹھ کے بسو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جی تو بے ادبی تو نہیں ہوگی، فرمایا نہیں میں اس تو پہلے چاہیے 2 مہینے کا سفر اس کا صرف اٹھ کے فرمایا بیٹھ جا میں اس تو پہلے چاہیے، مطلب نبوت کی نگاہ دیکھ رہی سی کوئی ایسا بھی ہے جڑا اس کو پہلے لے آ سکتا، کوئی ایسا بھی ہے جڑا اس کو پہلے لے آ سکتا ہے کہ پھر وہ جن سی نہ پہلے نبی کو نہیں پتا سی کہ لوگاں جنہ دی طاقت ورنی ولی دی کوئی نہیں، سبحان اللہ، فرمایا وہ ولی ہوتی قرآن تعارف کرانا اٹھن والے لگتے ایک بندہ ہو گیا، کون سی قال الذین له علم من الکتاب، وہ جو کتاب حضرت داؤد کے نازل ہوئی جنہیں وارث سلیمان بنے ثبوت کو دے وچوں کچھ جانن والا ہے، یعنی میں یہ ترجمہ اکثر کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے مدرسے کا طالب علم ہو آخر لگا آنا آتی کبھی میں نے آنا اور میں دیر کی نہیں لائے گا، آخر لگا حضور میں جن نہیں جنہ کو دیر ہو سکتی ہے ولیوں کو دیر نہیں ہو پھر کی ہویا آخر لگا کہ میں نے آنا ورنہ دیر کہنے لگا جی تب کا ایئر تب کا نہیں کرتا میں دیر نہیں آتا آنکھ بند کر کے کھول عادت کے مطابق تمہاری فطرت کے مطابق جس طرح تمہاری عادت ہے ہر انسان پلک جھپکتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا، وہ آپ نے کہا جی تسی اپنی پلک جھپکو گے نا کب کہ جڑے گی میں تمہارے کھانا کا پہلے بس کہ میں صرف استدلال پیش کرنا سی کہ میں بہت سے آدم کی کرامت سنائی سویرے شور پہ جائے کی کرامت سنائی ہے دلیل نہیں دی، میں اپنے استدلال نظام جو پیش کر دیا ہوں سادے لفظ تسی دس دینا کہ کیا سلیمان کا نوکر یہاں بیٹھ کر شام میں اس نے یمن میں ہاتھ ڈالا تھا، مولوی صاحب کا میری بالکل ڈالا تھا، تخت لا کے رکھا تھا، فلما آؤ تو مستقل نہیں تھا، ہاں جی بالکل ایسے تھا، اور باقی وہ جڑا تخت چک کے لے آیا ہے اس کلمہ سلیمان کا پڑھیا ہے کہ تلاوت ضرور دی کی تے غوث اعظم ہوئے جس کلمہ محمد کا پڑھیا ہے
بنا دے کہ جی امت کے بارے رب فرماتا کون تم خیر امت ساری امت تھلے مصطفیٰ کا غلام سب تو اوپر ہے ساری امت کو فضیلت مصطفیٰ کے غلام ہے لہذا یاد رکھنا کم از کم نبی علیہ السلام کے علم کے سرکار کی عظمت کے سرکار کے اختیارات کے فیض کرنے تو پہلے بندہ یہ سوچے میری اوقات کی لیکن میں بات کر رہا ہوں نا تو بتاؤ سبحان اللہ یہ تو فرشتے آنا نا قدر ہے مرنا سارے ہیں بچنا کسی نہیں کل نفس ذائقۃ الموت مرنا سارے ہیں کہ قبر کے روح تشریف لے آنا کہ پھر وہ تو پہلے نمبر پہ پوچھا جانا مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرے نمبر پہ پوچھا جانا ماں کی کا تیرا دین کی ہے تیسری باری حضور کی زیارت ہونی ساڈے ایک بزرگ عالم دین کو فرماتے ہوتے کہ حضور کی زیارت ہونی پوچھا جائے گا اسان سے پوچھا جائے گا نا تاسے سستی کے بارے کی آنکھیں تے جڑے دنیا چاہتے ہوئے سن کہ نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں نبی بھی چلتا ہے میں بھی چلتا ہوں نبی بھی کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں نبی بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں جو دونوں نے مرنا ہے تے حضور قبر ہی جانا ہے پر اتنا اور ہے اور اپنی بوٹھی ویچ تے اے بدعا دا مکھڑا دے بلکہ میں نے پروگرام بنا کے رکھیا مرنا ضرور میری قبر میں بھی فرشتے آ گئے مینوں پوچھن گے اس ہستی دے بارے کی آکھے میں نے نہ سنیا نبی دے آقا گلیاں تے بازاراں جتے جتے آقا دا ذکر کیتا انہاں نوں گواہ بنا کے آکھاں گا سونیا انہاں نوں پوچھ لے میں تے ہر ویلے ایک گل کیتی جو گزارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ خلیل جانا پہ ادو تو آگے چاہیا سن اب گزار ہوئی سی جبریل آ کے یا رسول اللہ میں گیا نہیں وہ میرے کو پاور بینک ہے گا یاد ہے جی آپ کا یاد ہے فرمایا